السلام علیکم ویورز، آج کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار۔ آج کے ہمارے گیسٹ سر نصرت جاوید، جن کے ساتھ ہم پھر سے ایک نئے ٹاپک اور ایک نئی سچویشن پر بات کریں گے، ان کے ویوز بھی پوچھیں گے اور دیکھیں گے کہ نصرت صاحب کا کیا کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں چیزیں کیسی ہوتی ہوئی انہیں نظر آ رہی ہیں۔ السلام علیکم نصرت صاحب، ویلکم ٹو دی شو۔ وعلیکم السلام۔ نئی بات تو کوئی نہیں ہے، وہی کہانی چل رہی ہے، ہمارے اتنے نیٹ سالوں سے فلکس چل کا رہی ہے۔ ڈرامہ ہے۔ لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے کہ آپ نے مجھ سے کیٹیگوریکلی یہ سوال کیا تھا، اس وقت یہ ٹینشن بڑھ رہی تھی سپریم کورٹ میں اور پارلیمان میں، ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی باقی ٹینشن تو ہے ہی ہے جو حکومت اور پی ٹی آئی کے مابین ہے، اب اداروں میں شروع ہو گئی ہے، بہت ودن اور ایک دوسرے کے خلاف بھی۔ کچھ دنوں کے اندر اندر ہی شروع ہو گیا یہ سب، جو ایکسپیکٹڈ بھی تھا، ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ ہاں، لیکن یہ کہ یہ تپش جو ہے اتنی جلدی پبلک میں آ جائے گی۔ دیکھیے، اگر ایسا محسوس ہو رہا ہوتا کہ ایک طرف پارلیمان ہے، ایک طرف سپریم کورٹ ہے، تو ہم یہ کہتے کہ جی دو اداروں کے مابین لڑائی ہے، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ادارے خود تقسیم ہیں۔ مثلاً پارلیمان کا یہ عالم یہ ہے کہ وہاں پر ایک بہت بڑی جماعت تحریک انصاف موجود ہی نہیں ہے، باقی جماعتیں ہیں، لیکن بہرحال ایک جماعت جو سابقہ حکمران جماعت رہی ہے اور جس کے بارے میں لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ حکومت سے نکالے جانے کے بعد وہ زیادہ مقبول ہوئی ہے، اس کی نمائندگی نہیں ہے۔ تو چلیں، جمہوریت میں ہوتا رہتا ہے کہ لوگ وہ ریزائن دے کے تو نکل جاتے ہیں اداروں سے۔ لیکن سپریم کورٹ کے اندر اختلافات، اس کے اندر ڈویژنز ہوئی ہوئی ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ دھڑے بندی، اور وہ اس دھڑے بندی کا، ان اختلافات کا جو ہے وہ کھل کر اظہار ہو جانا، تو ریاست کا ایک ستون ہے نا پارلیمان۔ تو ٹھیک ہے جی، یہ ہے ہی ایسا، کبھی اس میں حکومت بھی ہوتی ہے، اپوزیشن بھی ہوتی ہے، سپریم اور کورٹ میں جھگڑے بھی جیسی ہوتے ادارے ہیں۔ میں ڈویژنز ہونا اور پھر وہ ساری چیزیں پبلک میں بھی عام ہو جانا، تو اس حوالے سے اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے آپ سے اس خدشے کا اظہار کیا تھا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ میرے منہ میں خاک، ظاہر ہے کہ میری تو خواہش ہے کہ ایسا نہ ہو، لیکن میں دن بدن حالات کو مزید بگڑتے دیکھ رہا ہوں۔ تو بدقسمتی ہے کہ لاسٹ ٹائم سے آج ہم جب ایک ہفتے بعد یہاں ہیں تو معاملات اور بگڑے ہیں، اور آج تو کمال ہو گیا ہے بہت بڑا، جو سپریم کورٹ کی نئی ڈیسیجن آئی ہے۔ ہاں جی، تو ایک حیران کن ہے۔ دیکھیے، دو معاملات کو کنفیوز نہ کریں۔ جیسے ذاتی طور پر میں ایز نصرت جاوید، میں اس بات پر بہت شدت سے بلیو کرتا ہوں کہ اگر کوئی اسمبلی، رائٹ اور رانگ جو بھی وجہ ہو، اس کو تحلیل کر دیا جائے تو آئین کا تقاضا ہے کہ اس کے تحلیل ہونے کے 90 دنوں کے اندر نئے انتخاب ہونے چاہیے، الیکشنز ہو جانے چاہیے، بالکل۔ تو اس پہ اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ پریس کر رہا ہے تو انڈرسٹینڈیبل ہے، میں اس پہ یعنی کرٹیسزم نہیں کروں گا، اگرچہ ایک براڈر حوالے میں جو ہمارے ہاں سیاست کا جو اس وقت صورتحال ہے تو اس میں یہ ہے کہ بھائی وہ یوں نظر آئے گا کہ عمران خان صاحب جب کسی اور طریقے سے نئے الیکشن مسلط کرنے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے حکم لگایا پرویز الہی صاحب کو کہ چلو بھی ڈیزالو کرو، اور اسی طرح پختونخوا ان کو کہا، پنجاب کے بھی کی اسمبلیز ریزالو ہو گئی۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں جب سے 1973 کا آئین بنا ہے اس کے بعد سے آج تک ایسے نہیں ہوا کہ جی، تو جتنا وہ ہمارا آئین لکھا ہوا ہے اس میں جو انتظامات ہیں اور الیکشن کمیشن کا جو سٹرکچر ہے اس میں یہ ہے کہ عام انتخابات اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات یعنی کہ وہ ایک ہی دن ہوتے پائے گئے، تو ڈیزائن ہی نہیں ہوا ہوا یہ سسٹم۔ تو اس میں بہتر ہوتا کہ سیاسی جماعتیں ہم مل کر ہی کہ بھئی اگست میں بھی اس قومی اسمبلی کی جو ہے وہ مدت ختم ہونے والی ہے، تو کچھ وہ کنسیڈ کرتے جو ابھی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ دوسرے کرتے،
اور کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا, ایک اتفاق رائے ہو سکتا. وہ نہیں ہوا. فائن. اچھا, سپریم کورٹ نے جس انداز میں یہ اس کو نوٹس لیا, اس میں ان کے اپنے ساتھی ججز جو ہیں وہ معترض ہوئے. میں اور آپ نہیں ہوئے کہ نہیں جی اس طرح تو یہ معاملہ تو ایک پولیس آفیسر کی ٹرانسفر سے شروع ہوا تھا. سوال یہ تھا کہ کیا نگران حکومت کو یا الیکشن کمیشن کو اسے تبدیل کرنے کا حق حاصل تھا یا نہیں. اس کی سماعت کرنے والے عزت مآب ججز نے کہا کہ صاحب آپ جو ہے وہ آج خود نوٹس لے کر تو یہ پتہ کریں کہ پنجاب اسمبلی کے انتخاب کب ہو رہے ہیں. وہ اس طریقہ کار پہ اعتراض کر رہے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ حق نہیں تھا آپ کو آئین کا تھا. اینی وے, اب وہ فیصلہ آ گیا کہ جی فلاں تاریخ کو آپ پنجاب اسمبلی کا الیکشن کروائیں. اب آئین کا تحفظ لازمی ہے اور 90 دنوں کے اندر تحلیل کوئی بھی اسمبلی ہو ان کے اندر نئے انتخاب لازمی ہے. تو پھر خیبر پختونخوا کی تاریخ کیوں نہیں دی گئی؟ صرف پنجاب کی تھی. صرف پنجاب پہ کیوں زور دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ آبادی کے اعتبار سے ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے, اور وہاں پہ جب اگر ایک حکومت بن جائے تو پھر قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل کرنا آپ کے لیے تو نیچرلی جو لوگ اینٹی تحریک انصاف ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ یار یہ تو ساری گیم لگائی جا رہی ہے, انصاف نہیں ہو رہا. رائٹ اور رانگ, چلیں ہم اس بحث میں نہیں الجھتے. امپورٹنٹ بات بھی یہ ہے کہ اس کے لیے الیکشن کمیشن نے پہلے کہا کہ جی ہمارے پاس فنڈز میسر نہیں. سپریم کورٹ نے حکم دیا حکومت کو کہ انہیں دیں فنڈ بھائی 21 ارب. حکومت نے کہا کہ ہم نہیں دے سکتے. آج جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو سپریم کورٹ نے کہا ہے, سپریم کورٹ کو براہ راست آرڈر کیا ہے کہ یو پے دا منی ٹو الیکشن کمیشن. اب یہاں پر جان کی امان پاتے ہوئے ہمیں سمجھانا پڑے گا اپنے دوستوں کو. اگر آپ تحریک انصاف کے حامی ہیں تو آپ کہیں گے واہ واہ چیف جسٹس صاحب نے کمال کر دیا, آئین کے تحفظ کے لیے 90 دنوں کے انتخاب لیکن صرف پنجاب میں یقینی بنانے کے لیے. انہوں نے کہا یار تم کہاں جاتے ہو چیف جسٹس صاحب, اپنا اسٹیٹ بینک دو فوراً. فائن, لیکن جمہوریت کا پورا کانسیپٹ کیا ہے؟ ہوتا یہ تھا کہ بادشاہ ہوتا تھا, اپنی مرضی سے مالیہ لگاتا تھا, اور بالآخر ایک نعرہ بلند ہوا جس کو کہتے ہیں نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزینٹیشن. لوگوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک مالیے کا 1% نہیں دیں گے جب تک کہ ہمارے نمائندے, اسی لیے برطانیہ میں آپ دیکھتی ہوں گی کہ ہاؤس آف کامنز کہا جاتا ہے جس کو ہم یہاں جس کو قومی اسمبلی کہتے ہیں. یس. انڈیا میں جیسے اس کو لوک سبھا کہتے ہیں, کہ جب تک عام آدمی کا نمائندہ بیٹھ کر وہ سارے لوگ یہ طے نہ کریں کہ کون سے ڈپارٹمنٹ کو کتنے پیسے دینے ہیں اور وہ پیسے دینے کے لیے کہاں کہاں سے ہم نے کیا ٹیکس وصول کرنا ہے, تو یہ اتھارٹی کی بنیاد پر ہی تو جمہوریت بنی. آج سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ قومی اسمبلی اور یہ نو ریپرزینٹیشن وداؤٹ ٹیکسیشن گئی بھاڑ میں. ہم فیصلہ کریں گے کہ ہاں بھائی گورنر اسٹیٹ بینک یہ پیسے اس کو دے دو. یہ تو سیدھا سادہ منتخب پارلیمان کے ایکسکلوسیو اختیارات. مثلا یہ دیکھیے کہ یہ جو بجٹ ہے, بجٹ جو اتنا ایکسکلوسیو ہے, کامن ہاؤس آف کامنز کا اختیار, یعنی عوام کی براہ راست اسمبلی, قومی اسمبلی صرف یہ بجٹ منظور کرتی ہے, سینٹ نہیں کرتا. مالیاتی بل کہا جاتا ہے نا اس کو, اور اس کے پیچھے وہی رمز ہے, وہی اس کے پیچھے منطق ہے, وہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزینٹیشن. اب آئی ڈونٹ نو کیا اس کی ریپرکشنز ہوں گی. اس وقت تو ہم بہت خوش ہوں گے کہ جی آئین کی حفاظت کے لیے چیف صاحب بہت چلے گئے. اب بتائیے
پاکستان کے آئین میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے. ان کا تو یہ کام ہی نہیں تھا کہ وہ اسٹیٹ بینک کو یہ آرڈرز دے سکیں. نہیں، وہ ایک بڑی سی ہے نا کہ سپریم کورٹ کسی بھی ادارے کو جو ہے اپنی مدد کے لیے کچھ بھی آرڈر کر سکتی ہے کہ بھئی ہم نے یہ حکم دیا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے. تو اب اس طرح کسی دن پڑھتے ہوئے انہیں شاید یہ پتہ ہوگا کہ ہمارے آئین میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کشمیر میں جب وہ ہو جائے استصواب رائے فرینچائز تو پھر انہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں، ہماری شاہ رکھیں. تو کوئی چیف جسٹس ایسا بھی اللہ کا بندہ آ سکتا ہے جو پھر ایک دن بلائے گا چیف آف آرمی اسٹاف کو، باقی تمام کو کہے گا بھائی صاحب یہ کشمیر کی آزادی کا کیا ہوا. میں ایک ایکسٹریم کیس آپ کو اس وقت سنائی دے گا. اب مثال کے طور پر فرض کریں یہ 21 ارب روپے دے دیے گئے، بلکہ دینے پڑیں گے، اسٹیٹ بینک کیوں مزاحمت کرے گا، اسے کیا پڑی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ تو افسر ہوتے ہیں سرکار کے لگائے ہوئے، انہیں کیا بھی، وہ تو کوئی سیاسی بندے نہیں ہیں. وہ الیکشن کمیشن اس کے بعد کہے کہ سر ہم یہ نہیں کروا پائیں گے کیونکہ سیکیورٹی کے لیے ہمیں فورسز نہیں مل رہی. تو کیا اس صورت میں چیف جسٹس صاحب یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ فلاں فلاں محاذ سے وڈرا کر کے ٹروپس آپ یہاں لگا دیں؟ کتنے پولنگ اسٹیشنز پہ کتنے بندے چاہیے سیکیورٹی کے لیے؟ پھر تو یہ بھی ہوگا. یعنی میں آپ کو بہت ایکسٹریم کیسز سے قطع نظر آپ کو بات کر رہا ہوں. فرض کیجئے خدا نخواستہ کل کو انڈیا جو ہے، جیسے اس نے ایک مرتبہ 1998 میں 5 دھماکے کیے تھے، وہ پرسوں 16 ہائیڈروجن بم کے دھماکے کرتے، ہم اس کے جواب میں خاموش رہے ہیں. تو پھر سپریم کورٹ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ خاموش کیوں؟ جیسے اس وقت دیکھیے نا ایک کنفیوژن چل رہا تھا کہ ہمیں جوابی دھماکے کرنے چاہیے یا نہیں. کوئی محب وطن سپریم کورٹ پہنچ جائے اور جج صاحب کو کہے صاحب قومی سلامتی کا سوال ہے اور ہم سوئے پڑے ہیں، دشمن نے جو ہیں وہ ہائیڈروجن بم کا دھماکہ کر دیا. Will they order it? I mean these are very serious repercussions. اور یہ پریسیڈنٹ اب ایک سیٹ ہو گیا ہے نا سپریم کورٹ کی لیٹسٹ ڈیسیجن کے بعد. اگر یہ پیسے مل گئے تو ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود پھر بھی الیکشن نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ کہ خالی یعنی فنڈز کا مسئلہ تو نہیں ہے. فرض کرے اگر پنجاب کا آئی جی کہتا ہے کہ میں ریکوائرڈ وہ نہیں دے سکتا تو یہ آئی جی کو بدل دیں گے یا وہ خود ڈپلوائے کریں گے، کہیں کہ جی یہ فورس تھی اس کو ودر سے ڈرا، پھر ساتھ میں کچھ ایسے پولنگ اسٹیشن. مطلب میں کہ صرف پنجاب میں انتخاب، میں 2 پوائنٹ ہیں میرے اس وقت کہ صرف پنجاب میں انتخاب کروانے کے لیے وائی ناٹ سو مچ لو فار خیبر پختونخوا ایز ویل، وہاں پہ بھی اسمبلی، ٹھیک ہے نا. اس سے زیادہ میرا خیال ہے بات کرنے سے ہمیں اب گھبرانا چاہیے اور اجازت دینی چاہیے. بہت یہ دل دہلا دینے والی بات ہے. صورتحال مزید سنگین ہی ہو رہی ہے دن بدن. یہ پریشان کن ہے، بہت پریشان کن. تو آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز اگر ہو گئے ٹائم پہ، وہ بھی اگر ہو گئے تو اس سے چیزیں سیٹل ہو سکتی ہیں؟ معاملات جیسے آگے بڑھ رہے ہیں، معاملات جیسے میں آپ سے پہلے لاسٹ ٹائم بھی کہا، آج پھر کہے چلے جا رہا ہوں، اللہ کے روح میں خاک، میرے منہ میں خاک. دیکھیے 1 ہفتہ پہلے حالات آج کے مقابلے میں ریلیٹیولی بہتر تھے جی، نسبتاً. ٹینشن اس وقت بھی تھی، آج تو نیکسٹ اسٹیپ ہو گیا ہے. اب پتہ نہیں اگلی بار اب ملتے ہیں تو کیا تب تک کیا کچھ ہو چکے گا. چلیں تب کی تب ہم پھر اسی طرح بیٹھ کے بات کریں گے اس بارے میں. تھینک یو سو مچ استاد آج ایک اور بہت انٹرسٹنگ ایپیسوڈ کے لیے. نیکسٹ ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اگلے 1 ہفتے کے اندر ہی سچویشن مزید خراب ہو جاتی ہے یا بہتری کی طرف چیزیں آتی ہیں. ہم سب بھی یہی ہیں، دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. نیکسٹ ٹائم تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. وی نیوز سے میں ہوں دو آبصار.